अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ खिलाड़ी जो था उसने कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया और उस पर पाबंदी लग गई। इसी तरह आप अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, उनके मुताल्लिक़ भी कहा जाता है कि वो कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनको कुछ सप्लीमेंट्स दे दी जाती हैं जिससे इंसान का जिस्म जो है, मसल वेट जो है वो बढ़ जाता है और स्टेमिना उसका बढ़ जाता है, यानी वो ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और आप अक्सर ख़बरों में ये भी सुनते हैं कि खिलाड़ियों पर पाबंदी लग गई, एथलीट्स पर पाबंदी लग गई। पाकिस्तान का भी एक क्रिकेट का एक खिलाड़ी था जिस पर पाबंदी लग गई थी, जिसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो आज इसी पर बात करते हैं कि भाई ये डोप टेस्ट क्या है, ये कौन से मेडिसिन है जो खिलाड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, मेडिकल में क्या इसका कोई इस्तेमाल है या नहीं है, और इसकी जगह पर हम नेचुरल कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम अल्टरनेटिव कहते हैं। तो इन सब पर आज तफसीली गुफ्तगू होगी। आप लोग ज़रा गौर से सुन लें ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारआमद वीडियो है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, आपके भाइयों के लिए भी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। आखिर तक लाजमी देख ले, बेशक वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है जिनको अक्सर आप खबरों में सुनते हैं। तो इसका नाम है एनाबोलिक स्टेरॉइड। पिछली वीडियो में हमने स्टेरॉइड पर बात की थी और उधर मैंने आपको कहा था कि स्टेरॉइड की एक और किस्म है जिसको हम एनाबोलिक स्टेरॉइड कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एनाबोलिक स्टेरॉइड पर बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एनाबोलिक स्टेरॉइड है क्या चीज़। याद रखिए, हमारे जिस्म में एक हार्मोन पैदा होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। मार्केट में जो नाम है उसका टेस्टोस्टेरोन है और असल जो इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हमारे जिस्म में बहुत सारे फंक्शन जो है ये अदा करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये चेहरे पर बाल आना, आवाज़ का भारी होना, मसल वेट बढ़ जाना। जो इंसान मर्द जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, जब वो बुलूगत में दाखिल हो जाते हैं, बुलूगत के वक्त में, तो ये जो हार्मोन है ये अपनी कारकर्दगी दिखा देता है और बुलूगत की जो निशानियां हैं वो इसी हार्मोन की वजह से पैदा हो जाती हैं। अब होता कुछ यूँ है कि ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसी हार्मोन की तरह की कुछ मेडिसिन लेबॉर्ट्री में मसनूई तौर पर तैयार की जाती है, उनको एनाबोलिक स्टेरॉइड कहा जाता है। और वो जो मेडिसिन है, जो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स हैं, वो दरअसल इसी टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को मिमिक करता है, उसकी नकल उतार देता है। यानी जो काम टेस्टोस्टेरोन का होता है वही काम ये जो एनाबोलिक स्टेरॉइड है ये भी हमारे जिस्म में सरअंजाम देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एनाबोलिक स्टेरॉइड कहते हैं और मार्केट में मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है। ये मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसी लिस्ट में आप देख ले, बहुत सारे तकरीबन 10-15 प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हैं और ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब मेडिकल में इसकी क्या काम है, क्या कोई डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, मेडिकल में इसका कोई काम है या नहीं है, कोई थेराप्यूटिक यूजेज इसके है या नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि मेडिकल में बहुत कम, बहुत लिमिटेड है इसका इस्तेमाल, सिर्फ चंद एक केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो बुलूगत तक पहुंच जाता है लेकिन उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पैदा नहीं होती, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम रहता है, उसकी दाढ़ी जो है वो वक्त पर नहीं आती है, इसी तरह उसकी आवाज़ जो है वो बच्चों की तरह ही रह जाती है, या उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस सही तौर पर नहीं हो पाता, स्पर्म उसके सही तौर पर पैदा नहीं हो पाते। तो इस सूरत में डॉक्टर साहिबान जो है इस सूरत में एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है वो इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स को, ताकि मरीज़ जो है उसको वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा हो जाए और ऐन मुमकिन है कि उसका टेस्टोस्टेरोन जो है वो काम शुरू कर दे और वो ठीक हो जाए। इसी तरह कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं इंजरी के बाद या किसी तवील बीमारी के बाद उनका मसल वेट जो है वो कम हो जाता है, उनके मसल ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को एड्स की वजह से या कैंसर की वजह से या कोई और बीमारी है या कोई इंजरी है जिसकी वजह से मरीज़ जो है उसके मसल वेट जो है वो लॉस हो जाता है, उसके मसल ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर साहिबान जो होते हैं वो एनाबोलिक स्टेरॉइड पेशेंट्स को दे देते हैं ताकि उनका मसल वेट जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो ये दो इसके इस्तेमालात हैं और बहुत कम, रेयर बहुत इनको यूज़ किया जाता है। अक्सर जो है वो इसका मिस यूज़ किया जाता है, एब्यूज़ जिसको हम कहते हैं। अक्सर खिलाड़ी जो होते हैं या एथलीट्स जो होते हैं वो एनाबोलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उनका मसल वेट जो है वो बढ़ जाए। अक्सर जो नौजवान लड़के और लड़कियां जब जिम ज्वाइन करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनके सिक्स पैक बन जाए, उनके मसल जो है वो जल्दी जल्दी जो है बाहर आ जाए लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर वो इस मुसीबत में पड़ जाते हैं, वो ये एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इसकी वजह से रेड ब्लड सेल में भी इजाफा हो जाता है, इंसान का रंग जो है वो सुर्ख हो जाता है, इंसान खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग इस मकसद के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह खिलाड़ी जो होते हैं या एथलीट्स जो होते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी
ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ 5 منٹ میں تھک جاتے ہیں، 6 منٹ میں تھک جاتے ہیں، تو جب آپ انابولک اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا یہ جو اسٹیمنا ہے یہ بڑھ جاتا ہے، 15-20 منٹ تک پہنچ جائے گا یہ. تو یہ اس کے مس یوز ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس پر بہت سارے ممالک میں پابندی بھی ہیں، سپورٹس میں اس پر پابندی بھی ہے. بہت سارے کھلاڑیوں کو انابولک اسٹیرائڈ کے استعمال کی وجہ سے نکالا بھی گیا ہے. اس کے 2 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقابلے میں جاتے ہیں تو نیچرل جو آپ کی اسٹیمنا ہے اس سے آپ مقابلہ کریں. اگر آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور آپ کسی کھلاڑی کو ہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے جیلی قسم کے ادویات استعمال کر کے اس کے اپنے حریف کے ساتھ، اپنی کمپیٹیٹر کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے، سیریس سائیڈ ایفیکٹ انابولک اسٹیرائڈس کے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو 2 قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ایک شارٹ ٹرم، مثال کے طور پر آپ ہفتہ 2 ہفتے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ شارٹ ٹرم اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے. اسی طرح اگر لمبے عرصے تک آپ استعمال کرتے ہیں تو لمبے عرصے تک استعمال کی بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہے. اس پر بھی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ اس کا مس یوز نہ کریں. یا آپ کے گھر میں اگر کوئی جم میں جاتا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی اور آپ کا رشتہ دار ہے، تو ان کو بھی یہ بتا دے کہ بھائی اگر آپ کو ٹرینر کسی بھی قسم کا کوئی میڈیسن دے دیتا ہے اس کو اسی وقت تک یوز نہ کرے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے. عموماً سپلیمنٹ دے دیے جاتے ہیں، کسی اور نام سے دے دیے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں یہ ڈال دیے جاتے ہیں. لہٰذا بہت زیادہ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچے رہے آپ لوگ. جو شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ جسم پر ایکنیز بن جاتے ہیں. ایکنیز آپ جانتے ہیں چہرے پر یا جسم کی دوسرے حصوں پر ایکنی بن جاتی ہیں. اسی طرح بال جو ہے وہ گر جاتے ہیں. بال گرنا یہ بھی شارٹ ٹرم میں آ جاتا ہے. اور سکن جو ہے یہ بہت زیادہ آئلی رہتی ہے. تو یہ اس کے شارٹ ٹرم ہیں. اسی طرح لانگ ٹرم میں بہت زیادہ خطرناک ہے یہ. اگر یہ آپ بہت زیادہ لمبے عرصے تک آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک اور بعض صورتوں میں مہلک بھی ہیں. اور نمبر 1 جو سب سے ٹاپ پہ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹیرون پیدا ہوتا ہے. یہ ہارمون آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ باہر سے ٹیسٹوسٹیرون کھانا شروع کر دیں، انابولک اسٹیرائڈ استعمال کرنا شروع کر دیں، ماؤتھ کی تھرو یا انجیکٹیبل یعنی انجیکشن کی تھرو اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کے جسم کے اندر جو قدرتی طور پر جو ہارمون پیدا ہوتا ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے، پھر وہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا. یاد رکھیں آپ کے جسم میں کوئی بھی چیز ہے جب وہ باہر سے وہ چیز آپ لے رہے ہیں تو آپ کے جسم میں اگر وہ چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی پروڈکشن میں کمی آ جاتی ہے. تو پرماننٹلی مستقل طور پر آپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں، اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے اور پھر آپ کو یہ جو انابولک اسٹیرائڈ ہے یہ مستقل استعمال کرنا ہوتا ہے. مطلب اس کے آپ وہ جس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں آپ اس کے عادی پھر بن جاتے ہیں. اس کے بعد اس کا دوسرا نقصان جو ہے یہ دل کے لیے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، اسی طرح لیور ڈیمیج، اس سے آپ کا جگر جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. کڈنی فیلیئرز ہیں، اسی طرح کڈنیز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مرد حضرات اس کو اگر زیادہ عرصے تک استعمال کر لیں تو ان میں گائنومیسٹیشیا ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو ان کے چیسٹ ہے، چیسٹ کے جو غبار ہے، سینہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عورت ان کی طرف باہر نکل آتا ہے. اسی طرح اگر عورت لڑکیاں زیادہ عرصے تک اس کو استعمال کریں تو ہرسوٹزم جس کو کہا جاتا ہے، ان کے چہرے پر بال نکل آتے ہیں، ان کی آواز لڑکوں جیسی ہو جاتی ہیں، ان میں لڑکوں جیسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے نقصانات ہیں، لانگ ٹرم میں بھی ہیں، شارٹ ٹرم میں بھی ہیں. لہٰذا اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ الٹرنیٹیوز. انابولک اسٹیرائڈس تو بہت زیادہ خطرناک ہے، لیگل یوز اس کا بہت زیادہ لیمیٹڈ ہے، بہت کم ہے. انلیگلی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور انلیگلی اس کے نقصانات بھی زیادہ ہے. تو پھر کیا جائے؟ کچھ الٹرنیٹیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ وہ الٹرنیٹیو یوز کریں. ان کا فائدہ جو ہے وہ انابولک اسٹیرائڈ ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن ان کا نقصان کم ہوتا ہے. عموماً یہ پودے ہوتے ہیں یا کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اور ان کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ وہی ہوتا ہے جو انابولک اسٹیرائڈ کا ہوتا ہے. اس کے بعد کریاٹین کچھ فوڈز ہیں، یہ میں ایک لسٹ آپ کو دے رہا ہوں، اس لسٹ میں دیکھ لیں. ان فوڈز میں کریاٹین کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے. کریاٹین جو ہے یہ ایک پروٹین ہے، یہ جب ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے تو اس سے ہمارا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ مسل ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو مسل ویٹ اگر بڑھ جائے، اسٹیمنا بڑھ جائے تو آپ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. بعض جمز ایسے ہیں، باڈی بلڈرز کو کریاٹین کے سپلیمنٹس دے دیے جاتے ہیں جس میں کچھ اور چیزیں بھی ساتھ ملائی جاتی ہیں. تو اگر وہ پیور کریاٹین ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ آپ لے لیں، وہ کوئی خطرناک نہیں ہے. لیکن اگر اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں جیسا کہ انابولک اسٹیرائڈ وغیرہ تو پھر وہ خطرناک ہے، اس سے آپ بچ کے رہیں. اس کے بعد نیکسٹ ون جو ہے ٹرائبولس ٹیسٹیرس ہے. یہ ایک پودا ہے عام، یہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ صحراؤں میں دستیاب ہوتا ہے، جس کے اوپر 3 کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں. عموماً اسی شیپ کا ایک کانٹا اس پر بنا ہوا ہوتا ہے. یہ جو میرا ہاتھ ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تو
اس کے یہ کانٹے الگ کر کے ان کا سپوپ بنایا جاتا ہے اور وہ مریض کھاتے ہیں، تو اس سے بھی ٹیسٹوسٹیرون جیسے اثرات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سیکشول انفرٹیلیٹی کے لیے بہت زیادہ ٹھیک ہے، یوزفل ہیں۔ اسی طرح جن خواتین میں سیکشول ڈیزائر کم ہے یا جن میل میں سیکشول ڈیزائر کم ہے تو وہ یہ ٹرائبولس ٹیسٹیرس جو ہے یہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ون ہے وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی بھی آپ کو مفت میں جو وائٹامن دستیاب ہے جو آپ مفت میں لے سکتے ہیں، یہ واحد وائٹامن ہے یا واحد میڈیسن ہے جو آپ فری میں حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آپ سورج میں بیٹھا کریں، دھوپ میں زیادہ دیر تک بیٹھا کریں تو وائٹامن ڈی جو ہے خود بخود آپ کے جسم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک لسٹ میں دے رہا ہوں، کچھ میڈیسن ہے جن میں کچھ فوڈز ہیں جن میں وائٹامن ڈی موجود ہیں۔ یہ فوڈز اگر آپ زیادہ مقدار میں کھائیں تو بھی اس سے آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ زنک ہے، زنک یہ ایک ایلیمنٹ کا نام ہے اور اکثر جو سروکسیڈ وغیرہ جتنی بھی میڈیسن ملٹی وائٹامنس کی میڈیسن آ رہی ہے مارکیٹ میں، ان میں زنک بھی موجود ہوتا ہے۔ زنک جو ہے یہ سیکشول ایکٹیویٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بعض ایکسپیرینس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنک جو ہے یہ پازیٹیو ایفیکٹ رکھتا ہے سیکشول ایکٹیویٹی پر۔ میگنیشیم آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی عموماً جو ہمارے پاس ملٹی وائٹامنس ہیں ان کے اندر میگنیشیم بھی موجود ہوتا ہے۔ تو میگنیشیم اور زنک یہ دو منرلز ہیں، اس کو اگر آپ استعمال کریں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ ٹیرسٹس ٹرائبولس ٹیرسٹس یوز کریں، کریاٹین یوز کریں، یا پھر جنسنگ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکثر آپ لوگ سنتے ہیں جنسنگ جو ہے بہت زیادہ فوائد ان کے بتا دیتے ہیں، تو جنسنگ اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کے متبادل کے طور پر۔ اور آخر میں ایک سفید مسلح، یہ ایک پودا ہے، یہ میں اس کی تصویر دے رہا ہوں، حکمت میں یا جو یونانی میڈیسن ہیں ان میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سے آپ کے مسل ویئر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اسٹیمینا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو سیکشول ریکوائرمنٹس اگر آپ کو اس کے لیے ضرورت ہے تو وہ بھی آپ اس سے پورا کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر آڈینس، آج کی ویڈیو جو تھی وہ انابولک اسٹیرائڈ پر تھی۔ ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر انابولک اسٹیرائڈ بالکل استعمال نہ کریں، یہ بہت سارے ممالک میں بین ہیں، اور جو کھلاڑی ہیں، جو باڈی بلڈرز حضرات ہیں، وہ جو ہم نے الٹرنیٹیوز میڈیسن یا الٹرنیٹیو نیچرل ریمیڈیز کا ہم نے ذکر کیا ہے، وہ یہ آزما کر دیکھ لیں، بجائے یہ کہ اس کے کہ آپ انابولک اسٹیرائڈ استعمال کریں اور اس سے آپ کو اور آپ کے جسم کو نقصان پہنچ جائے۔ اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔